السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جن حالات سے آج کل ہم دوچار ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، 18 فروری کو کیا ہوگا، 23 مارچ کو کیا ہوگا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج لوز ٹاک میں میں نے دعوت دی ایک صاحب کو جو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں. ہاں، کیا سوال پوچھ لیا آپ نے، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، تفصیلاً جواب دیتا ہوں کہ پہلے ہم ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے تھے. اب سب کچھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے ہیں. کیا مطلب سب کچھ دیکھ کر قسمت کا حال؟ مجھے پتا تھا کہ آپ اس طرح کہیں گے. میں آپ کو پھر سے اپنا جواب دیتا ہوں کہ پہلے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے تھے. اب سب کچھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے ہیں. ذرا سمجھائیے. کاغذ پینسل ہے؟ جی جی. لائیے میں آپ کو لکھ کے سمجھا دیتا نہیں ہوں. نہیں، آپ بتائیے. نہیں، اب تو اتنا واضح بتانے کے بعد تو لکھ کے سمجھا سکتا ہوں. نہیں نہیں، آپ بتائیے. بھائی دیکھیے، پہلے جو تھا ہم ہاتھ کی لکیر دیکھ کے یہ آپ کہہ چکے ہیں. قسمت کا حال بتاتے تھے. جی جی. اب سب کچھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے ہیں. وضاحت چاہیے؟ جی جی. دیکھیں، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو فیشن شو ہوتے ہیں، اس میں جو ماڈلز ہیں، ماڈلز کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی جی. ماڈلز کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ پہنے رہتی ہیں دستانے. جی جی. ساری ماڈلز ہاتھوں میں پہنے رہتی ہیں دستانے. جب دستانے پہنی رہتی ہیں تو دستانے پہن کے لکیر تو نظر نہیں آئے گی. جی بالکل. اگر آپ دستانے پہن لیں تو لکیر نظر آئے گی؟ ہاتھ کی لکیریں نہیں نظر آئیں گی. نہیں نظر آئے گی نا، وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. تو دستانے پہنی رہتی، ہاتھ کی لکیریں نظر نہیں آتی. ابھی تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں ایک فیشن شو تھا، اور فیشن شو جو تھا وہ جو زلزلہ زدگان تھے نا، ان کی امداد کے لیے منعقد کیا گیا. سارے لوگوں نے مل کے، ٹھیک ہے، زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے فیشن شو منعقد کیا گیا تھا. وہاں کی ماڈل نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد میں کپڑوں کی ہڑتال ہے. وہاں ایک وزیر چیف گیسٹ تھے، تو میں نے ایک ماڈل کو بلا کے کہا، میں نے کہا کہ ایکسکیوز می. کہنے کہ یس. میں نے کہا کہ دیکھ لیجیے گا، یہ وزیر جو ہیں آپ کو فون کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کے کہنے لگی، سر یو آر ٹریمینڈس. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہے کہ وزیر موصوف نے میرا موبائل نمبر مانگ لیا. سمجھے آپ؟ مگر اس واقعے کا قسمت کے حال سے کیا تعلق؟ دیکھیے، ماڈل کی قسمت کا وزیر موصوف کے گھورنے سے بہت گہرا تعلق ہے. او ہو، ایسے معائنہ کر رہے تھے وہ ماڈل کا، ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پولنگ بوتھ کا معائنہ کر رہے ہوں. نہیں سمجھے؟ نہیں، میں اس کی وضاحت نہیں چاہتا. نہیں، وضاحت کی ضرورت، کلیئر ہے یہ جملہ. جی جی. یعنی ان کو ایسے گھور رہے تھے جیسے پولنگ بوتھ کا معائنہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے، کبھی زندگی میں آپ نے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ دیکھا؟ بڑے آدمی ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہے. سنو، تم تو ہاتھ دیکھنے کی بات کر رہے ہو، بڑے لوگ تو ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہیں. یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہماری ساری فیملی میں ہے، باپ دادا سے سیکھا. آپ کا تعلق نجومیوں کے خاندان سے؟ نہیں، یہ کنفیوژن ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ پہلوانوں کے خاندان سے، پہلوانوں کے خاندان سے ہے. کیا مطلب؟ بھائی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنے باپ اور دادا کو ہمیشہ گتھم گتھا دیکھا. 2 گھنٹے کشتی کرتے رہتے ہیں آپس میں؟ آپس میں. کیوں؟ ہمارے جو دادا تھے، دادا جس سے تیسری کرنا چاہتے تھے، میرے والد نے
اس سے پہلی کر لی. بس دادا کو جب بھی موقع ملتا تو دادا جو ہے وہ ایک میرے ابا کو دھوبی پاٹ لگا دیتے تھے. میرے دادا جو تھے وہ صحیح آدمی نہیں تھے, کیونکہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو کاندھا دینے کے لیے 4 آدمیوں کو پیمنٹ کرنا پڑی. صحیح بات یہ ہے. آپ کے والد بھی ہاتھ دیکھتے تھے؟ نہیں, میرے والد جو ہیں ستاروں سے قسمت کا حال بتاتے ہیں. ستاروں سے قسمت کا حال, یہ علم انہوں نے کس سے سیکھا؟ یہ علم سیکھا نہیں جاتا, یہ علم خود بخود آ جاتا ہے. اصل میں ابا کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میری جو والدہ ہیں ان کا نام تھا مشتری. آپ کی والدہ کا نام مشتری تھا. آپ اتنا سچ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ بول بول کے بہت مال کما چکے. اب ہم نے کہا کہ تھوڑا سچ بولنا چاہیے. کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں؟ 50-60 ہزار. 50-60 ہزار لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں. بالکل. کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کون, میں؟ جی. ہاتھ دیکھنے کے جی. لیڈیز یعنی عورت ہے تو اس سے 25 روپے, مرد سے 50 روپے, اور اگر بندہ نہ مرد ہے نہ عورت تو اس سے 100 روپے. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا ہاتھ ہے. نہیں, میں یوں ہی پوچھ رہا ہوں, سیاست وغیرہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں نے بڑے سیاسی لوگوں کے ہاتھ دیکھے, بڑے سیاسی لوگوں. ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ نے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ نہیں دیکھا. ہاں, تو سیاست میں کسی ایک بڑے کا نام بتا دو, کسی ایک بڑے کا نام بتا دو سیاست میں. میں نے پچھلے ہفتے ایک سیاستدان کا ہاتھ کی لکیر دیکھی. کیا لکیر تھی, ڈیشنگ لکیر تھی. یعنی آٹے کی بوری سے شروع ہو کر 5 گوداموں تک جا رہی تھی. مگر ہاتھ کی لکیر میں آٹا کہاں سے آ گیا؟ بس میں نے ایسے ہی تکا لگا دیا تھا. لو بھائی, جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر بتا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر آٹے کی بوری سے 5 گوداموں تک جا رہی ہے, بس یہ سنتے ہی انہوں نے میری گردن دبوچ لی. اب مجھ سے کہنے لگے, سالے تجھے میرے بارے میں اتنی انفارمیشن کس سے ملی؟ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے سیاستدان سے کہا کہ آپ میری گدی کو گوندنا چھوڑ دیں تو میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. انہوں نے میری گدی چھوڑ دی. جب میں نے دوسری بات بتائی انہوں نے پھر میری گدی پکڑ لی. تو دوسری بات آپ نے کیا بتایا؟ آپ چھوڑیں, سب کے سامنے کیا بتاؤں؟ نہیں, آپ بتائیں نا دوسری بات کیا تھی. یعنی سب کے سامنے بتا دوں کہ دوسری بات کیا تھی. دوسری بات تھی ایسی کہ اس پہ گدی پکڑنا جو ہے جائز تھا. نہیں, کیا بات بنتا تھا گدی پکڑنا, اور صحیح گدی پکڑی. نہیں, کیا بات تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کی ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ ساری ہتھیلی پہ سے چل کے انگوٹھے کے اوپر جہاں آ کے جمع ہو رہی ہے وہاں ایک گولا سا بن رہا ہے, اور وہ گولا اشارہ کر رہا ہے دوسری بات کی طرف کہ 2 پوشیدہ کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ سنتے ہی انہوں نے پھر میری گدی پکڑ لی. مجھ سے کہنے لگے کون سے 2 پوشیدہ کام؟ میں نے کہا یا تو آپ آٹا پوشیدہ رکھیں یا پھر آپ پوشیدہ بیماری کا علاج کروائیں. مجھ سے کہنے لگے, سالے وہ حکیم جو ہے میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. تو آپ نے انگوٹھے پہ جو گولا بنا ہوا تھا وہ دیکھ کے کیسے معلوم کر لیا کہ یہ 2 پوشیدہ کام ایک ساتھ کرنا ہے؟ میں کیسے معلوم کرتا؟ وہ 2 دن پہلے اس حکیم صاحب کے میں ہاتھ دیکھ کے آیا تھا. تو حکیم صاحب نے خود مجھے بتایا, کہنے لگے 4:30 بجے ایک سیاستدان میرے پاس پوشیدہ امراض کے لیے علاج کے لیے آ رہے ہیں, 4:15 بجے تم چلے جانا. یہ ہوئی. تو اس عمل میں آپ کی تحقیق والا تو کچھ تحقیق نہیں, یہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے. ساری انفارمیشن جمع کرنے کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں, جتنی کریکٹ انفارمیشن ہوگی اتنی کریکٹ جو ہے بات بتائیں گے.